ایک سرسبز شاداب گاؤں تھا جہاں محبت ہر دل میں بسی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے لوگ نہایت سادہ، محنتی اور خوش مزاج تھے۔ صبح سویرے جب سورج کی نرم کرنیں زمین پر پڑتیں تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے، مگر ہر چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی۔ کوئی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، ہر خوشی اور غم سب مل کر بانٹتے تھے۔ اسی لیے اس گاؤں کو محبتوں کا گاؤں کہا جاتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک خوبصورت تالاب تھا جس کا پانی آئینے کی طرح صاف تھا۔ ہلکی ہوا جب پانی کو چھوتی تو لہریں چمک اٹھتی جیسے کوئی قیمتی موتی بکھر گئے ہوں۔ اس تالاب میں بے شمار مچھلیاں تھیں جو رنگ برنگی روشنی میں تیرتی تھیں۔ بچے روزانہ وہاں آ کر کھیلتے تھے، کہکے لگاتے اور مچھلیوں کو دانہ ڈال کر خوش ہوتے تھے۔ تالاب کے ساتھ ایک چھوٹا مگر دلکش پارک تھا جہاں ہر موسم میں پھول کھلے رہتے تھے۔ گلاب، چنبیلی اور موتیا کی خوشبو فضا میں گھلی رہتی۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ یہاں جمع ہوتے، کوئی چہل قدمی کرتا، کوئی جھولوں پر بیٹھتا اور کچھ لوگ بس بیٹھ کر قدرت کے حسن کو محسوس کرتے۔ اسی پارک کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا جو گاؤں کی رونق سمجھا جاتا تھا۔ اس ڈھابے پر سادہ مگر انتہائی لذیذ کھانا ملتا تھا، خاص طور پر گرم پراٹھے اور دودھ پتی چائے۔ ڈھابے کے مالک بابا کریم ایک نہایت محبت کرنے والے اور بزرگ تھے جو ہر آنے والے کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے اور خلوص سے پیش آتے تھے۔ اسی گاؤں میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نہایت ایماندار، محنتی اور نرم دل انسان تھا۔ علی کو تنہائی میں فطرت کے قریب بیٹھنا بہت پسند تھا، اس لیے وہ اکثر تالاب کے کنارے جا کر بیٹھتا، پانی کی لہروں کو دیکھتا اور اپنے خوابوں میں کھو جاتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت اور با اخلاق لڑکی عائشہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور باتوں میں نرمی تھی۔ جب وہ پہلی بار پارک میں آئی تو ہر کوئی اس کی سادگی اور شائستگی سے متاثر ہوا، خاص طور پر علی۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی اور عائشہ کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ اکثر پارک میں یا تالاب کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی وہ مچھلیوں کو دیکھ کر ہنستے، کبھی اپنے بچپن کی باتیں سناتے اور کبھی خاموشی سے فطرت کے حسن کو محسوس کرتے۔ ان کی دوستی میں خلوص تھا جو آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگا۔ گاؤں کے لوگ بھی ان دونوں کی محبت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ بابا کریم اکثر انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے اور ان کے لیے خاص چائے بناتے۔ وہ کہتے، بیٹا، سچی محبت وہ ہے جس میں خلوص ہو، اور تم دونوں میں وہ نظر آتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر علی اور عائشہ کے دل اور بھی قریب آ جاتے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں ڈھل چکا تھا، علی نے ہمت جمع کر کے عائشہ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں، مگر اس کی مسکراہٹ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اس لمحے تالاب کی لہریں، ہوا کی سرگوشیاں اور پرندوں کی آوازیں سب ان کی خوشی میں شامل لگ رہی تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد پورے گاؤں کی موجودگی میں ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ پارک کی روشنیوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا، ڈھابے پر خاص کھانے تیار ہوئے اور ہر چہرے پر خوشی تھی۔ یوں محبتوں کے اس گاؤں میں ایک اور خوبصورت کہانی نے جنم لے کر ہمیشہ کے لیے دلوں میں بس گئی، اور یہ گاؤں پہلے سے بھی زیادہ محبتوں سے بھر گیا۔